آج جو واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ میری اسٹوڈنٹ کی زندگی کا خوف اور حیرت سے بھرا ہوا احوال ہے۔ میں ان کو 2 سال سے آن لائن ٹیوشن دے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ذہین تو بہت ہیں لیکن ہمیشہ بجھی بجھی رہتی ہیں۔ کافی اصرار کے بعد انہوں نے تفصیلات سے آگاہ کیا اور اپنا نام وغیرہ ظاہر نہ کرنے کے وعدے پر یہ واقعہ آپ لوگوں تک پہنچانے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ واقعہ بہت عجیب اور پراسرار ہے، لیکن اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب بٹن دبا دیجیے اور واقعہ پسند آئے تو دوستوں کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ ان کی زندگی کا احوال انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ آج میری 19ویں سالگرہ ہے۔ آج سے 10 سال پہلے میری زندگی سے خوشیاں جیسے ختم ہو گئی ہیں جب میری سالگرہ کے دن میری بڑی بہن کا اچانک انتقال ہو گیا تھا۔ اس دن سالگرہ کی تیاریوں میں ان کا بغیر کوئی وجہ ایک دم بیٹھے بیٹھے انتقال ہو جانا، میں اس ٹراما سے آج تک نہیں نکل سکی ہوں۔ اکثر مجھے سالگرہ کا وہی دن خواب میں آتا ہے، کیسے میں ان کے ساتھ تیاریاں کر رہی ہوں، کیسے وہ گفٹ پیک کر رہی تھی۔ خواب میں ہی میں سوچتی ہوں کہ باجی کا انتقال صرف میرا وہم ہے، وہ تو میرے سامنے ہی موجود ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اور پھر ایک دم گھر ٹوٹنے لگتا ہے۔ فرش کی جگہ گہری کھائی نظر آتی ہے، میں اس میں گر رہی ہوں اور جھٹکے سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ کتنی ہی دیر میں اس خواب میں رہتی ہوں، لگتا ہے باجی یہیں موجود ہے۔ خود کو سمجھانا پڑتا ہے یہ سب خواب تھا۔ میری بہن کو کیا ہوا تھا یہ شاید صرف میری اماں جانتی ہیں، لیکن وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ ان کو ضرور کچھ معلوم ہے جس کا ذکر کرنے سے وہ ڈرتی ہیں۔ کبھی جب میں بہت ضد کروں تو ضد ہو کر کہتی ہیں تم نہیں سمجھ سکتی ان باتوں کو، ابھی میں ایک اور بیٹی نہیں کھونا چاہتی ہوں۔ آخر ان کی ان باتوں کا کیا مطلب لوں میں؟ آخر کیوں نہیں وہ مجھے ہر بات بتا کر اس ٹراما سے نکال لیتی ہیں؟ آخر ایسی کیا بات ہے جس کو بتانے سے وہ مجھے کھو دیں گی؟ اتنے سالوں میں کتنے ہی خواب دیکھ چکی ہوں، لیکن ایسا نہیں کہ میں ان کی عادی ہو گئی ہوں۔ ہر خواب میرے ذہن پر سارا دن سوار رہتا ہے، لیکن کچھ خواب ایسے ہیں جو بار بار آتے ہیں۔ جیسے کہ یہ خواب، ہم دونوں بہنیں کھیل رہی ہیں، کبھی میں چھپ جاتی ہوں اور وہ مجھے ڈھونڈتی ہیں، کبھی وہ چھپ جاتی ہیں۔ لیکن ہر بار جب میں چھت پر بنے خالی کمرے میں جا کر چھپنا چاہتی ہوں، وہ میرا ہاتھ پکڑ کر غصے سے دیکھتی ہیں، اور یہ بار بار ہوتا ہے۔ یہ خواب ایک لوپ میں چلتا رہتا ہے۔ پھر کسی وقت وہ میرا ہاتھ اتنی زور سے دباتی ہے کہ میں جاگ جاتی ہوں۔ کیسے بتاؤں کہ ان کے ہاتھ کی گرفت مجھے جاگنے پہ بھی محسوس ہوتی ہے۔ ایک اور خواب ہے، باجی کا سر نہیں ہے۔ انہوں نے سفید رنگ کا کرتا پہنا ہے جو اس وقت بھی پہنی ہوئی تھی جب ان کا انتقال ہوا تھا۔ پورے گھر میں میرے آگے آگے چل رہی ہیں۔ ہم پورے گھر میں کبھی اوپر جاتے ہیں، کبھی نیچے جاتے ہیں۔ میں اس خواب میں خود کو بہت چھوٹی عمر کا دیکھتی ہوں۔ باجی مجھے ہاتھ کے اشارے سے کبھی کسی روم میں جانے کا کہتی ہیں، کبھی سیڑھی پر، گھر کے ہر کمرے، ہر کونے میں۔ پھر وہ مجھے اماں کے روم میں الماری کھولنے کا اشارہ کرتی ہیں۔ میں اماں کے ڈر سے ان کی الماری نہیں کھولتی۔ وہ مجھے پورے گھر کا چکر لگا کر دوبارہ اسی الماری کے پاس لا کر اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ کبھی خواب میں 3 بار، کبھی 7ویں بار، کبھی فوراً وہ الماری کھول دیتی ہوں۔ الماری میں کیا ہوتا ہے؟ الماری میں جیولری باکسز کے اوپر ان کا سر رکھا ہوتا ہے۔ ایک خواب میں میرے سامنے مٹھائی کا ڈبہ رکھا ہے، اس میں سفید چمچم ہے۔ مجھے کھانے کی بالکل طلب نہیں ہے، لیکن میں دونوں مٹھیاں بھر بھر کر وہ کھاتی ہوں۔ میرا منہ، میرے کپڑے اس کے شیرے سے چپچپے ہو رہے ہیں۔ میں چمچم اپنے منہ میں ٹھوس رہی ہوں۔ میرے اندر کھانے کی بالکل سکت نہیں ہے، اکائی آ رہی ہے، میرے آنسو نکل رہے ہیں۔ میں چیخنا چاہتی ہوں، میری آواز نہیں نکل رہی، اور اسی کشمکش میں میری آنکھ کھل جاتی ہے۔
اس خواب کے بعد جب بھی میں جاگتی ہوں مجھے شدید پیاس لگی ہوتی ہے۔ آپ کو یہ سب بتانے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایسے ہی ایک خواب سے میری آنکھ کھلی ہے۔ رات کے 3 بج رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنی مدر کے ساتھ باجی کو ان کی قبر سے نکال رہی ہوں۔ باجی کے چہرے سے کفن ہٹا ہوا ہے، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ اماں کہتی ہیں یہ سو گئی تھی، ابھی جاگی ہے، بہت دن سے کچھ کھایا نہیں ہے اس نے۔ باجی مجھے اور اماں کو دیکھ رہی ہیں جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں اور اس کی آواز نہیں نکل رہی۔ جو خوف مجھے ابھی جاگنے پر محسوس ہو رہا ہے یہ کیفیت میری خواب میں بھی تھی۔ اس کے کفن سے جو خوشبو آ رہی تھی میں اب بھی اس خوشبو کو سونگھ سکتی ہوں۔ کیا وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے؟ کیا کوئی ایسی بات ہے جو مجھے جاننا بہت ضروری ہے، جو مجھے وہ خواب میں ہر بار کچھ بتانا چاہتی ہے لیکن میں جاگ جاتی ہوں؟ اس کے علاوہ میں ایک اور پریشانی میں مبتلا ہوں۔ ہماری گلی میں تقریباً 5 سال پہلے ایک فیملی آئی تھی۔ ہمارے گھر سے تیسرا مکان ہے ان کا۔ ان کی بڑی بیٹی مجھ سے بڑی عمر کی ہے۔ اس کو ہم سب گھر والے شاید اس لیے نظر انداز نہیں کر سکے کیونکہ اس کی شکل ہو بہو میری بہن کی طرح ہے۔ اتفاق تھا یا کوئی اور وجہ، اس نے میرے ہی کالج میں ایڈمیشن لے لیا، لیکن یہ بالکل اتفاق نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھ سے 1 سال سینئر تھی اور اس نے کلاس ریپیٹ کر کے میری کلاس میں ایڈمیشن لے لیا۔ جب وہ کلاس میں داخل ہوئی میں اس کو دیکھتی رہ گئی اور وہ چلتی ہوئی میرے برابر میں آ کے بیٹھ گئی۔ میں نہ جانوں کیوں اس دن سے آج تک کسی ہچکچاہٹ کی وجہ سے اس سے بات نہیں کر پاتی ہوں، اور وہ میرے آس پاس ہی بیٹھتی ہے لیکن ایسے بیہیو کرتی ہے جیسے میں اس کو نظر بھی نہیں آ رہی ہوں۔ گھر میں بھی اس لڑکی کو لے کر اکثر باتیں ہوتی ہیں کہ وہ میری بہن سے کتنی شباہت رکھتی ہے۔ ایک روز اماں اسی شوق میں ان کے گھر چلی گئی۔ وہ لوگ کھڑکی سے دیکھتے رہے کہ ڈور پر کون ہے لیکن ڈور کھولا نہیں۔ اماں شرمندہ ہو کے واپس لوٹ آئی۔ ہاں یہ عجیب ہے، بہت عجیب ہے، لیکن اس لڑکی کو لے کر یہ میرا وہم بھی ہو سکتا ہے۔ شاید وہ ایسی ہی ہو اور میں شاید اس لیے اس سے جھجک محسوس کر رہی ہوں کیونکہ اس کی شکل میری بہن سے ملتی ہے اور میں اپنی بہن کو لے کر عجیب ٹراما سے گزر رہی ہوں۔ شاید شروعات میں کبھی امی کو ان خوابوں کا بتایا ہوگا، لیکن ان کے پاس میری کسی الجھن کا کوئی جواب نہیں ہے۔ شاید اس لیے میں ان کو سب بتانا چھوڑ چکی ہوں۔ شاید میری زندگی ایسے ہی گزرتی رہے گی۔ شاید یہ خواب مجھے ایک دن پاگل کر دیں گے۔ دوستوں، یہ شاید کوئی سائیکولوجیکل پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اوپری مسئلہ ہو، لیکن ایک بات بہت عجیب ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اوپری معاملات ضرور ہیں جس کی وجہ مجھے یہ لگتی ہے کہ ان کی والدہ کچھ باتوں کے اوپر پردہ ڈال رہی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ان کی بہن کی ڈیتھ کس طرح سے ہوئی تھی، ان کی والدہ اس بات کو بتانے سے بالکل انکار کر دیتی ہیں۔ ایون کہ آس پاس کے رشتہ داروں کو بھی اصل وجہ معلوم نہیں ہے، اور پھر ان کی والدہ کا اس بات پہ اصرار کرنا کہ میں تمہیں یہ سب باتیں اس وقت اس لیے نہیں بتا سکتی ہوں کہ کہیں میں تمہیں بھی نہ کھو دوں۔ تو ان باتوں سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یا تو کسی اثرات وغیرہ کے معاملات ہیں یا پھر کالے جادو کا کوئی واقعہ ہے جس کی وجہ سے ان کی بہن کی جان گئی، لیکن کسی بھی حتمی فیصلے پہ نہیں پہنچا جا سکتا، صرف اپنی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ اگر آپ لوگ کسی حتمی رائے پہ پہنچے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ میری اسٹوڈنٹ کے لیے دعا ضرور کیجیے گا کہ چاہے جو بھی معاملات ہوں ان کی زندگی میں ان کو سکون ملے۔ اگر کوئی سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں تو ڈاکٹر سے علاج چل رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اور اگر کوئی اور معاملات ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بس میں ہر چیز ہے، ہر چیز ممکن ہے، تو اللہ تعالیٰ ان معاملات میں بھی آسانی دیں۔ غرض کہ دعا صرف یہی ہے کہ ان کی زندگی میں سکون آ جائے۔